اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے کہا جو شادی شدہ ہیں، جن کی شادی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر کے ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا جن کے پاس بیوی موجود ہے، جن کے پاس شوہر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے تعلقات کو غیر مردوں سے بناتی ہیں، یا اسی طرح سے اپنے تعلقات کو غیر عورتوں سے بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کر کے رجم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بالکل میسج اور پیغام دے دیا۔ آپ دیکھیے بہت سارے گھرانے آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ اس گھرانے کے اندر ایک بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، ایک رشتہ دار آدمی اپنے رشتہ دار آدمی سے بات نہیں کرتا ہے، اور اس سے بھی گیا گزرا یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتا ہے، مرنے سے پہلے یہ کہہ جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے میری دشمنی پائی جاتی ہے، اس کے گھر پر مت جانا، اس سے بات مت کرنا، اس کو میری نماز جنازہ میں شامل ہونے مت دینا۔ اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو کاٹنے والا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا، گویا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ جہنم کے اندر ایسے شخص کو داخل کیا جائے گا جو رشتے کو کاٹتا ہے، جو دشمنی کو پیدا کرتا ہے، جو بھائی بھائی کو لڑاتا ہے، جو بھائی بھائی میں دشمنی پیدا کرتا ہے، باپ بیٹے میں دشمنی پیدا کرتا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑاتا ہے، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ انہی انبیاء کرام میں سے آخری کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے، جس عنوان کو، جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ یعنی کچھ عمل ہم آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی اور پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو جہنم کے اندر داخل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پیش کی ہے، وہ بہت ہی معروف و مشہور آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کو سن کر کے آپ نے یہ پتہ لگا لیا ہوگا کہ سب سے پہلے کس عمل پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زناکاری یہ بہت ہی گھناؤنی اور انتہائی زیادہ بدتر صفت اور بدتر فعل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پر جا کر کے پوری کرتا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنے جسم کو سکون پہنچاتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی بھیانک جرم اور انتہائی بھیانک گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
ولا تقربوا الزنا کہ تم زناکاری کے قریب مت جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے کہ زناکاری کے قریب نہیں جانا ہے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر بہت ہی موٹے الفاظ میں، موٹے حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے قریب مت جائیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے بہت ہی تیز رفتار والی گاڑی نکلنے والی ہے، اگر اس کے قریب جائیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ ٹرانسفارمر کے پاس دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہوگا کہ اس جگہ پر آپ مت کھڑے ہوئیے، اس کے قریب مت آئیے چونکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو وہاں سے منع کر دیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے، یعنی زناکاری کے قریب نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی زناکاری کے قریب چلا جائے گا تو یقیناً وہ بہت بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا انسان ہوگا، اور اس کا اثر معاشرے اور سماج کے اوپر بہت ہی بھیانک پڑ جاتا ہے جب کوئی آدمی زناکاری جیسی گھٹیا صفت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں غور و فکر کیا، سوچا سمجھا کہ یہ جو زناکاری پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، جو شادی ہم مہنگے میں مہنگائی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کافی روپیہ پیسہ لگا کر کے اپنی شادی کو کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر زناکاری بالکل عام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک غریب باپ جو کسی طرح سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو پالتا پوستا ہے، ان کے پڑھائی کا انتظام کرتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، آپ مالدار ہیں، آپ زیادہ پیسہ لگا کر کے اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی شادی کر لے جا رہے ہیں، لیکن وہ غریب آدمی جس کے پاس کھانے کا سامان صحیح طریقے سے مہیا نہیں ہے، وہ کس طرح سے اپنی بچی کی یا اپنے بچے کی شادی کر سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برائی بالکل عام ہو جاتی ہے۔ تو جو شادی کے موقع پر ہم نے ڈیمانڈ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم اپنے بچے کی جب شادی کریں گے تو ہم اتنے براتیوں کو لے کر کے جائیں گے، یا ہم کو فلاں جہیز کے طور پر سامان چاہیے، یا اتنا روپیہ ہم کو نقدی طور پر چاہیے، یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ آج معاشرے اور سماج کے اندر زناکاری جیسی صفت پائی جاتی ہے۔ جبکہ یاد رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری کو بالکل مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زناکاری کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے کہ ایک انسان نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان نوجوانوں کے بارے میں جو زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زناکاری کرنے والا مرد اور زناکاری کرنے والی عورت اس کو 100 کوڑے مارا جائے گا۔ یعنی اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اپنے غلط رشتے کو قائم کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، تو شریعت اسلامیہ کا کہنا ہے، شریعت اسلامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارا جائے گا۔ اور یہ 100 کوڑے جو اس کو مارے جائیں گے، کسی کمرے کے اندر بند کر کے نہیں، کسی روم کے اندر بند کر کے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب اس کو سزا دی جائے گی تو مومنوں کی ایک لمبی جماعت ہوگی، میدان میں نکل کر کے ایسی جگہ پر اس کو سزا دی جائے گی جہاں پر کافی لوگ موجود ہوں۔ ایسا کیوں اللہ رب العالمین نے کہا؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کوڑا ہی لگانا ہے تو ہم گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، کسی روم کے اندر لگا سکتے ہیں، کسی کمرے کے اندر لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو یہ کہا
کی جماعت کی موجودگی ہو، کافی تعداد میں لوگ موجود ہو، اس جگہ پر سزا دی جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان، ایک نوجوان جب دیکھے گا کہ یہ آدمی جس سے زناکاری کی ہے اس کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے، تو کبھی بھی جو وہاں پر موجود ہوں گے ان کے دل کے اندر زناکاری کی تمنا اور آرزو پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچیں گے کہ آج اس کے ساتھ اس طرح کا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں، اگر کل میں نے کر لیا تو میرے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا، بے عزتی تو الگ سے ہوگی اور اتنا کوڑے ہمیں مارا جائے گا۔ یہ ایک اس آدمی کے بارے میں کہا گیا جو شادی شدہ نہیں ہے، 100 کوڑے مارا جائے گا، اور 1 سال کے لیے جس شہر کے اندر رہتا ہے اس شہر سے نکال کر کے بھگا دیا جائے گا، 1 سال اس کے اندر وہ آ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے کہا جو شادی شدہ ہے، جن کی شادی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر کے ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا جن کے پاس بیوی موجود ہے، جن کے پاس شوہر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے تعلقات کو غیر مردوں سے بناتی ہیں، یا اسی طرح سے اپنے تعلقات کو غیر عورتوں سے بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کر کے رجم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بالکل میسج اور پیغام دے دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر کے بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام سے ایک سوال کرتے تھے۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کر کے بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام سے یہ پوچھتے تھے کہ میرے صحابہ کرام رات میں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو جتنے بھی صحابہ کرام موجود ہوتے تھے اپنے اپنے خواب کے بارے میں جو دیکھے ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، میرے ماؤں اور بہنوں، غور سے سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے اٹھا کر کے مجھ کو لے جاتے ہیں، ایک جگہ کا سیر کراتے ہیں، مطلب جہنم کا سیر کراتے ہیں، گھماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو چیخ کی آواز سنتے ہیں، رونے کی، چلانے کی آواز سنتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے آپ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرے صحابہ کرام، میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کن لوگوں کے چیخ اور پکار کی آواز ہے، یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے اندر داخل کیے گئے ہیں اور اتنی زبردست چیخ ان کی نکل رہی ہے، اتنی آواز نکال کر کے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھوڑا دور رک جائیے، تھوڑے سمے کے لیے آپ رکیے۔ کچھ اور آگے جاتے ہیں، پھر فرشتے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ او میرے صحابہ کرام، جب میں نے دیکھا تو آگ کے شعلے ان مردوں اور ان عورتوں کی شرمگاہ سے اندر داخل ہو رہے تھے جس کے ذریعے سے بدکاری کرتے تھے، جس کے ذریعے سے زناکاری کرتے تھے۔ نبی نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ آگ کے شعلے ان کی شرمگاہ سے بالکل اندر جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنا برا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو دنیا کے اندر رہ کر کے معمولی سی خواہش پوری کرنے کے لیے زناکاری اور بدکاری کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، نبی کی اس حدیث کو اپنے دل و دماغ کے اندر سیو کر لینا، محفوظ کر لینا۔ جو بھی زناکاری کرتے ہیں، جو بھی بدکاری کرتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر جب داخل کر دے گا، اسی شرمگاہ کے راستے سے آگ کے وہ شعلے اندر جائیں گے اور پورا جسم اس کا جل کر کے راکھ ہو جائے گا، وہ تڑپے گا، وہ چیخے گا، یہ چلائے گا۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے
پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے صحابہ کرام، زناکاری کا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ جو لوگ بھی بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کو تم آسان کر کے، جب بھی تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے آئے، اگر اس کا اخلاق و کردار تم کو اچھا لگ جائے، اگر اس کے اندر دینداری پائی جا رہی ہے، وہ دینداری تمہیں بالکل معلوم ہو رہی ہے کہ یہ شخص دیندار گھرانے کا ہے، اس کی بچی دینداری سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بچہ نمازی ہے، تو ایسے میں نبی نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ مالدار ہے یا غریب ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ آدمی شریف ہے، اس کا بیٹا جو ہے نمازی ہے، اس کی بچی نمازی ہے۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کر دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ ہم جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی گھر کا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاتا ہے، تو دینداری کو وہ بعد میں دیکھتا ہے، سب سے پہلے مالداری کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے ڈگری دیکھتا ہے کہ جس سے میں شادی کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا وہ لڑکی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، جبکہ اس کے اندر دینداری نہیں پائی جاتی ہے۔ تو نبی کا جو یہ کہنا کہ دینداری کو دیکھ کر کے، اخلاق کو دیکھ کر کے شادی کرو، ہاں مال و دولت اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بہتر ہے، ایسے میں شادی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو جو زناکاری جیسی صفت ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ زناکاری کے ذریعے سے ایک آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور جہنم کی سزا اس کو ہر حال میں بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جہنم میں لے جانے والے عمل میں سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر فرمایا کہ اپنی ذمہ داری کو نہ نبھانا، یعنی کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا، مثال کے طور پر کسی مدرسے کا آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا، آپ کو جمعیت کا ذمہ دار بنا دیا گیا، آپ کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیا گیا، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے گاؤں کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے ملک کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے اور کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، یعنی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو آپ نے کما حقہ، جس طرح سے ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح سے آپ نے ادا نہیں کیا، تو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ الرعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیہ، کہ جس بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے، کسی عہدے پر فائز کرتا ہے، مسجد کا، مدرسے کا، یا اسی طرح سے کسی صوبے کا ذمہ دار بناتا ہے، جمعیت کا ذمہ دار بناتا ہے، اگر وہ ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ اللہ کے نبی نے صاف طور سے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے جو ذمہ داری پائے جانے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، جو صرف اس وجہ سے ذمہ دار بنا ہوا ہے تاکہ معاشرے کے لوگ، سماج کے لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ آدمی تو جمعیت کا ذمہ دار ہے، یہ آدمی تو فلاں مدرسے کا ذمہ دار ہے، یہ آدمی تو فلاں گاؤں کا ذمہ دار ہے، یہ آدمی تو فلاں مسجد کا ذمہ دار ہے۔ اگر صرف یہ کہنے کے لیے آپ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا نبی کی اس حدیث کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، گویا کہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، تو یاد رکھنا ہر باپ سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر باپ سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ اے
باپ اے فلاں کا باپ تجھ کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، تیرا بیٹا جا کر کے عیاشی کرتا تھا، تیرا بیٹا غلط راستے پر جایا کرتا تھا، تو نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا؟ تیرا بیٹا بے نمازی تھا، تو نے اپنے بیٹے کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ تیرا بیٹا غیروں کے ساتھ جا کر کے شراب پیا کرتا تھا، تو نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں منع کیا؟ تیرا بیٹا غیروں کے ساتھ جا کر کے بگڑائے لڑکوں کے ساتھ جا کر کے سگریٹ پیا کرتا تھا، تم نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں منع کیا، کیوں نہیں روکا؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو بھی عہدہ، جو بھی منصب ہم کو ملے، یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک بہت بڑا عہد و پیمان ہے اور اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، صرف نام کا بنتا ہے، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو رسوائی تو اٹھانا ہی پڑے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس حدیث کے اندر کہہ دیا ہے۔ تو جہنم میں لے جانے والا یہ دوسرا ذریعہ، دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کو جو ذمہ داری ملے، اگر اس کو نہیں نبھائے گا تو وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو پہلا زناکار اور دوسرا ذمہ داری کو نہ نبھانے والا جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور تیسرا تکبر و غرور کرنے والا، یعنی وہ آدمی جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اب وہ چاہے مال و دولت کو لے کر غرور کرتا ہو، چاہے اپنے جسم کی خوبصورتی کو لے کر غرور کرتا ہو، چاہے وہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کو لے کر کے غرور کرتا ہو، چاہے جس گاڑی پر بیٹھ کر چل رہا ہے اس کو لے کر کے غرور کرتا ہو، یا کسی بلڈنگ کے اندر رہتا ہو بنوا کر کے اس کو غرور کرتا ہو، یا کسی اور بھی چیز کو لے کر کے اگر وہ غرور و گھمنڈ کرتا ہے، تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ کون آدمی؟ نبی نے کہا وہ آدمی جس کے دل کے اندر کبر پایا جا رہا ہے، جس کے اندر کبر و غرور پایا جا رہا ہے، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ جنت ایسے آدمی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے جو آدمی کبر و غرور پیدا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا جو کبر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جو کبر اختیار کر کے چلتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل عتل جواز مستکبر، کہ ہر ضدی آدمی اور ہر بد زبانی کرنے والا آدمی اور اسی طرح سے جو گھمنڈی ہے، وہ تینوں کی تینوں جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ ایک وہ آدمی جو کسی بات کو لے کر کے ضد پر اڑ جاتا ہے، لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لوگ سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، لیکن وہ آدمی مانتا نہیں ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے نہیں کریں گے، وہ انکار پر انکار کرتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو ضدی کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کی باتوں کو نہ ماننے والا، لوگوں کی باتوں کا انکار کرنے والے شخص کو ضدی کہا جاتا ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنی زبان سے بد زبانی کرتا ہو، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہو اور اسی زبان کے ذریعے سے دوسروں کو گالی گلوچ دیتا ہو، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہو، اپنی زبان کو صحیح استعمال نہ کرتا ہو، ایسا آدمی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، گویا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ جنت کے اندر نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی اس کے الٹا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور تیسرا جو آپ نے کہا گھمنڈی، جو غرور و گھمنڈ اختیار کرتے ہیں، وہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ تکبر و غرور اختیار کرنا فرعون کی نشانی ہے۔ سبھی کو معلوم ہے کہ فرعون کتنا بڑا متکبر تھا، کتنا زیادہ غرور و گھمنڈ کیا کرتا تھا۔ فرعون کے اندر یہ غرور و گھمنڈ پایا جاتا تھا کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اپنے بارے میں رب ہونے کے بارے میں کہتا تھا کہ سب سے بڑا میں تمہارا رب ہوں۔ یہ غرور و گھمنڈ اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا یہ سبھی کو معلوم ہے کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب کر کے مر گیا۔ اسی طرح سے
ابو جہل کو دیکھیے کہ ابو جہل بھی غرور و گھمنڈ میں مبتلا رہا کرتا تھا، اس کے اندر بھی غرور و گھمنڈ پایا جاتا تھا۔ شداد کے اندر بھی غرور و گھمنڈ پایا جاتا تھا، نمرود کے اندر بھی غرور و گھمنڈ پایا جاتا تھا، خود شیطان کے اندر بھی غرور و گھمنڈ پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے غرور و گھمنڈ میں مبتلا تھے۔ غرور و گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو تہس نہس کر دیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے غرور و گھمنڈ جیسی صفت کو ہمیں چھوڑ کر کے تواضع اختیار کرنا ہے، خاکساری اپنے اندر پیدا کرنا ہے، خاکساری جیسی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جب ایک انسان خاکساری اپنے اندر پیدا کرتا ہے، نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بالکل چھوٹا بن کر کے رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی جس کے پاس مال و دولت موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ خاکساری اختیار کرتا ہے، ہمیشہ جھک کر کے بات کرتا ہے، چاہے چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، اس کے سامنے جب بھی جاتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل میڈیم آدمی ثابت کر کے پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ایسے آدمی کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بلند کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم خاکساری جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور تکبر و غرور سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں، چونکہ یہ جہنم کے اندر لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ جہنم کے اندر انسان کو پہنچا دے گا۔ اسی طرح سے جہنم میں لے جانے والا ایک عمل یہ بھی ہے احسان جتلانا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دینا اور اس نیکی کے کرنے کے بعد اس کے ساتھ احسان جتلانا، یہ کہنا کہ میں نے فلاں آپ کے ساتھ جو ہے یہ فلاں چیز آپ کو دیا تھا، یہ کہہ کر کے احسان جتلانا، تو ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ایسے آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ المنان، 3 آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ 3 آدمی کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ المنان، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ کوئی کام کر دیا تو اس کو لے کر کے احسان جتلاتا ہے، تو وہ آدمی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو کوئی چیز دے دیا، دینے کے بعد اپنی زبان سے یہ نکال کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تمہارا ہیلپ کیا تھا، آج تم ہمارے کام نہیں آ رہے ہو، یا اس طرح کی باتوں کو کہہ کر کے اس کے اوپر کمنٹ کرتا ہے، تو ایسا آدمی منان کے اندر داخل ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ آدمی احسان جتلانے والا ہے۔ اسی طرح سے والعاق، اور نافرمانی کرنے والا، جو نافرمانی کرتا ہے وہ بھی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، جو اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ نے اس حدیث کے اندر کہہ دیا کہ ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں کرے گا، یعنی بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے تیسرا وہ آدمی ومدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، یعنی ہمیشہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، جس کی عادت ہو گئی ہے، جو بغیر شراب پیے ہوئے اپنے بستر پر نہیں آتا ہے، جو بغیر شراب پیے ہوئے کوئی کام نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے قیامت کے روز بات ہی نہیں کرے گا۔ جب بات نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بخشے گا نہیں۔ جس سے بات کرے گا اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، لیکن جس سے کلام نہیں کرے گا، جس سے بات نہیں کرے گا، ایسے آدمی کو جہنم کے اندر رب العالمین داخل کرے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو جہنم میں لے جانے والا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان کو احسان نہیں جتلانا چاہیے،
کوئی بھی کام کر دو، کسی کے بھی ساتھ کام کر دو، کبھی بھی اس کو لے کر کے احسان مت جتلانا، ورنہ آپ نے جو کچھ کیا سب آپ کا برباد ہو جائے گا، کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بے غیرتی کی وجہ سے بھی انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ بے غیرتی مطلب مثال کے طور پر آپ کے پاس بیٹی ہے، آپ کے پاس بہن ہے، آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کی بیٹی ایسا کپڑا پہن کر کے بازاروں میں مارکیٹوں میں جا رہی ہے جس کپڑے کو پہن کر کے اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کی بہن ایسے کپڑے کو استعمال کر کے مارکیٹ اور بازار میں جاتی ہے، یا آپ کی بیوی ایسے لباس کو پہن کر کے مارکیٹوں میں بازاروں میں جاتی ہے، یا شادی بیواہ کے موقع پر جاتی ہے جس سے بے پردگی بالکل عیاں ہو جاتی ہے، بالکل دکھنے لگتی ہے۔ ایک گھر کا ذمہ دار جو موجود ہے وہ بے غیرتی اس کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو منع نہیں کر رہا ہے کہ اے میری بیٹی جب تم گھر سے باہر نکلنا تو باحجاب ہو کر کے نکلنا، اپنی بہن کو نہیں کہہ رہا ہے کہ اے میری بہن جب تم گھر سے باہر جانا کسی جگہ پر ضرورت پڑ جائے تو باحجاب ہو کر کے جانا، اپنی بیوی کو منع نہیں کر رہا ہے کہ اے میری بیوی جب تم گھر سے باہر نکلنا تو حجاب پہن کر کے نکلنا۔ وہ بے غیرت انسان بھی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ گویا کہ ایسا آدمی جو بے غیرتی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپنی بیٹی کو، بہن کو، اپنی ماں کو یا اسی طرح سے اپنی بیوی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بے حیا کی طرح سے وہ نکلتی ہے جاتی ہے، تو ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسا کہ آپ نے کہا، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کر دیا کہ رب العالمین 3 لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا۔ العاق لوالدیہ، پہلا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو نوجوان یا جو بچہ یا بچی اپنے باپ کے اپنی ماں کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین قیامت کے روز بات نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا میرے نوجوان دوستو، آج آپ کا باپ آپ کو غلط راستے سے روکتا ہے، آپ کا باپ آپ کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، آپ کا باپ آپ کو برائی سے روکتا ہے، آپ اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتے ہو، نکل جاتے ہو۔ اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لینا، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر تو چل جائے گا، کوئی باپ نہیں، باپ بس اتنا ہوگا کہ ناراض ہو سکتا ہے، اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کا باپ آپ سے غصہ ہو سکتا ہے، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس قیامت کے دن کو جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین ایسے شخص سے کلام نہیں کرے گا، ایسے آدمی سے بات چیت نہیں کرے گا، ایسے آدمی سے گفتگو نہیں کرے گا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، نبی کی اس حدیث کو ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے مسجد سے نکلو اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد فوراً والدین کے حق کو ذکر کر دیا۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ والدین کا کیا ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس، صد افسوس ہے، ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، اگر باپ تعلیم دینے کے لیے سمجھاتا ہے تو بیٹا فوراً ایسی زبان استعمال کر کے اپنے باپ کے سامنے جواب دیتا ہے جس کو ایک انسان سن نہیں سکتا ہے، دوسرا آدمی سن نہیں سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ اس باپ نے کتنی محنت و مشقت کے ساتھ تم کو پالا؟ یہ ماں جس ماں کی بات کو نہیں مان رہے ہو، کیا کبھی تم نے سوچا کہ اس ماں نے کتنی محنت و مشقت اٹھا کر کے اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک رکھا تھا، پھر اس کے بعد پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کتنی تکلیفوں کو اٹھایا، کتنی مصیبتوں کو جھیلا، کتنی پریشانیوں کو جھیلا۔ وہ ماں جب بچہ پیشاب کر دیتا تھا،
بستر بھیگ جاتا تھا اس جگہ پر وہ ماں خود سونا گوارا کر لیتی تھی، لیکن اپنے بچے کو گیلے جگہ پر بھیگے جگہ پر سلانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ آج اس ماں کی بات کو تم مانتے نہیں ہو، آج اس والد کے باپ کو تم مانتے نہیں ہو جو والد 50 کلو 100 کلو 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے نکل کر کے جاتا ہے، تمہارے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے دوسرے اسٹیٹ میں دوسرے ملک میں جا کر کے کماتا ہے۔ کیا تم نے اپنے باپ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانا؟ تو یاد رکھنا نوجوانوں، اگر کوئی اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کے روز کلام نہیں کرے گا۔ دوسرا والمرأۃ المترجلہ، دوسرا وہ عورت جو مردوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مردوں کا لباس پہن کر کے چلتی ہے۔ جو مرد لباس پہنتے ہیں، جو مرد کپڑا پہنتے ہیں، وہ مرد بننے کے لیے کپڑا پہنتی ہے یا مردوں کی طرح سے چال چلتی ہے، جس طرح مرد چلتے ہیں ویسے چلنے کی کوشش کرتی ہے، یا جو مردوں کی اور صفتیں ہوتی ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میری ماں و بہنوں سنو، اللہ کے نبی نے کہا والمرأۃ المترجلہ، ایسی عورت جو مردوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرتی ہے وہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی قیامت کے روز ایسی عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے جو مردوں کی صفت اپنے اندر اختیار کرتی ہے، جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت سے بات نہیں کرے گا، اور جب بات نہیں کرے گا تو یقیناً جو نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، ایسی عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ صاف لفظوں میں نبی نے کہہ دیا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، تیسرا وہ آدمی جو دیوس ہو۔ دیوس کا مطلب معلوم ہے؟ دیوس کہتے ہیں وہ آدمی جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو، جس کے گھر میں زناکاری ہو رہی ہو، جس کے گھر کی عورتیں اپنے آپ کو غلط استعمال کر رہی ہوں، اور وہ آدمی بیٹھا ہوا دیکھتا رہے، اپنے گھر والوں کو منع نہ کرے، تو ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو نبی نے دیوس کہا ہے جس کے گھر کے اندر زناکاری ہو رہی ہو، جس کے گھر کے اندر بدکاری ہو رہی ہو، اس آدمی کو پتا ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، پھر بھی نہیں منع کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی دیوس ہے۔ ایسا آدمی بھی قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور ایسے آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو رب العالمین ایسے آدمی کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک صفت جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ہے قطع رحمی کرنا، رشتے کو کاٹنا، رشتے کو توڑنا۔ اگر کوئی انسان رشتے کو کاٹتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، تو ایسے میں وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، گویا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بالکل عام ہو چکا ہے، یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے۔ ایک دوست، دو دوست آپس میں مل کر کے رہتے ہیں تو تیسرا اس کے اندر دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے گھرانے آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ اس گھرانے کے اندر ایک بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، ایک رشتہ دار آدمی اپنے رشتہ دار آدمی سے بات نہیں کرتا ہے، اور اس سے بھی گیا گزرا یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتا ہے، مرنے سے پہلے یہ کہہ جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے میری دشمنی پائی جاتی ہے، اس کے گھر پر مت جانا، اس سے بات مت کرنا، اس کو میری نماز جنازہ میں شامل ہونے مت دینا۔ اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو کاٹنے والا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا، گویا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ جہنم کے اندر ایسے شخص کو داخل کیا جائے گا جو رشتے کو کاٹتا ہے، جو دشمنی کو پیدا کرتا ہے، جو بھائی بھائی کو لڑاتا ہے، جو بھائی بھائی میں دشمنی پیدا کرتا ہے، باپ بیٹے میں دشمنی پیدا کرتا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑاتا ہے،
ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ رشتہ جو ہے یہ رشتہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بھائی بنایا ہے تو ہم نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو باپ بنایا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رشتہ بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس رشتے کو کاٹیں۔ اگر کاٹتے ہیں تو یقین جانیے کہ رشتے کا کاٹنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، گویا کہ وہ جہنم کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جہنم میں لے جانے والا ایک عمل ہے حرام کمائی کھانا۔ حرام کمائی کھانا بھی جہنم کے اندر داخل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہم جو کمائی کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، اس بزنس کے اندر اگر حرام کمائی کر رہے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے اپنے سامان کو فروخت کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے خراب سامان کو صحیح سامان بنا کر کے پیش کرتے ہیں، یا اور کوئی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے حرام ذریعے سے ہم کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ایسا حرام کمانے والا شخص بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا، جو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا آدمی بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے، ایسا آدمی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، گویا کہ وہ آدمی بھی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایسے آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین بروز قیامت جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ بس ایک بات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ایک یہ ہے بے پردگی کا اختیار کرنا، عورتوں کا بے حیائی کا انداز اختیار کر کے باہر نکلنا۔ اگر کوئی عورت ایسا کپڑا پہنتی ہے جس کپڑے سے اس کا جسم نظر آتا ہے، اس کے جسم کے جو حصے ہیں وہ دکھنے لگتے ہیں، تو ایسی عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ ایسی عورت کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، کپڑا پہنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جسم دکھ رہا ہوگا، مطلب بالکل باریک کپڑا پہن کر کے ہوں گی کہ کوئی آدمی باہر سے دیکھنا چاہے تو ان کے جسم کے اندرونی حصے کو دیکھ سکتا ہے۔ آج بالکل سیم ٹو سیم اس طرح کا لباس بہت ساری مائیں اور بہنیں استعمال کرتی ہیں، اس لیے میری مائوں اور بہنوں اس طرح کے لباس سے احتیاط کیجئے، چونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو دکھانے کے لیے آپ یہ پہن رہی ہیں تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے ہاں ذلت کی زندگی، ذلت اور رسوائی آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے ہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بات اور پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ یہ بیماری بھی بہت پائی جاتی ہے۔ آج کچھ ہمارے بڈھے ہیں جو بالکل جوان ہونا چاہتے ہیں، بڑھاپے کے ایام میں بھی اپنے اوپر جوانی لانا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ بال پک گیا ہے، داڑھی پک گئی ہے، بال بالکل وائٹ ہو گیا ہے، لیکن اپنے بال پر کالا خضاب لگاتے ہیں، کالا خضاب لگا کر کے اپنی جوانی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں تو ابھی جوان ہوں، میں ابھی بڈھا نہیں ہوں، میں ابھی شادی کر سکتا ہوں، 2-4 بچوں کو پیدا کر سکتا ہوں۔ شاید یہ ان کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے داڑھی میں خضاب لگاتے ہیں، اپنے بال میں خضاب۔ اور جو میں خضاب بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کالا خضاب، اس کے علاوہ لگا سکتے ہیں، لیکن کالا خضاب لگا کر کے اگر کسی نے اپنی داڑھی کو کالا کیا، اپنے بال کو کالا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو خضاب لگا کر کے اپنے بالوں کو کالا کریں گے، اپنی جوانی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی نے اسی حدیث کے اندر یہ بیان کر دیا کہ اے خضاب لگانے والوں جو اپنی بالوں کو وائٹ ہونے کے باوجود کالا کرتے ہو، نبی نے کہا کہ ایسا شخص بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی کی باتیں ہیں، نبی کی حدیث ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میرے ذہن میں ہے کہ کون کون سے لوگ لگاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کے سامنے بولتا نہیں، لیکن میں اس نبی کے حدیث کے ذریعے سے بول رہا ہوں کہ
آپ خضاب لگانے سے احتیاط کیجئے، بچئے، ورنہ یاد رکھنا نبی نے جو اس حدیث کے اندر کہہ دیا ہے کہ خضاب لگانے والے جو کالا اپنے بال کو، وائٹ بال کو کالا کرتے ہیں، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ گویا کہ جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین داخل کر دے گا۔ اس لیے اگر آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اگر یہ کمی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی میرے بھائیو اور دوستوں کوشش کیجئے، چونکہ ایک عمل کی وجہ سے آپ اتنی زیادہ نیکی الحمدللہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آپ کا برباد ہو جائے تو بہت ہی افسوس کا مقام ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کو ختم کر کے آپ کو لگانا ہے تو آپ مہندی لگائیے، مہندی لگائیے۔ مہندی لگانے کا باقاعدہ نبی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حکم بھی دیا ہے، کالے سے آپ احتیاط کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا کر کے ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم تمام لوگوں کو جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی دین اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے بھائی بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو متحد ہو کر کے آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی پائی جاتی ہے، الہ العالمین تو ان برائیوں کا خاتمہ کر کے ایک اسلامی معاشرہ بنا دے اور اسی کے مطابق ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔